السلام علیکم۔ ایک آدمی کے 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ باپ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بیٹی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ باپ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ لڑکی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے باپ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن لڑکی بہت پرسکون مطمئن تھی اور توکل اللہ تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی لڑکی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ لڑکی جنگل دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ لڑکی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو لڑکی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ لڑکی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہی رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور لڑکی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب لڑکی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب لڑکی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ لڑکی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات لڑکی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور لڑکی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب لڑکی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھا ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال لڑکی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور لڑکی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ لڑکی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کے روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ لڑکی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی باپ تک پہنچتی ہے تو باپ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون لڑکی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ لڑکی کا باپ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے لڑکی سے ملنے کے لیے۔ یہاں لڑکی کے سپاہی جب لڑکی کو بتاتے ہیں تو لڑکی یہ حکم دیتی ہے کہ باپ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر والد کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن باپ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ چھوٹی بیٹی کے محل جاتا ہے۔
छोटी बेटी उन सब से मिलती है, चेहरे पर निकाब करके, और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल की शान शौकत, खूबसूरती और बेटी का अंदाज बाप और बाकी तमाम बेटियों को बहुत हैरान और मुतासर करता है। आखिर में बाप बेटी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ यहाँ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर छोटी बेटी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। दूसरी बेटियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तैयार तो है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब वो और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है, और गौर करने पर बाप को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचा था कि इसे जंगल के जानवर खा गए हैं, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बता दिया था कि वहाँ किसी लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? बाप खुशी से झूम उठता है और कहता है, लड़की को बुलाओ, मैं तुम्हें इस लड़की से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी दौलत मांग ले। ये सुनते ही बेटी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही लड़की हूँ, और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर लड़की अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई, और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम बेटियां दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि एक काश हमने भी तब ये कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है।